اس ملک میں یہ بات تو طے ہے کہ اس ملک میں جو طاقتور ہے وہ نہ حساب دینا چاہتا ہے نہ احتساب کروانا چاہتا ہے۔ اب اس ملک میں طاقتور کون کون ہے اس کا جائزہ لے لیں۔ کیا وہ طاقتور اپنا احتساب چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا، وہ احتساب کے دائرے میں ہی نہیں آنا چاہتا۔ کیا اس ملک میں کبھی دو انسٹیٹیوشنز کی بات کہیں وہ کہیں گے جی ہمارا اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ ہے، ان سے بات کریں وہ کہیں گے جی کیا سپریم کورٹ سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے حساب مانگا تو حساب دیا گیا، اور اگر نہیں دیا گیا تو کیوں نہیں دیا گیا؟ اور باقی جو لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ہمارا انٹرنل ہے، وہ ہم بتاتے ہی نہیں اپنا انٹرنل اس کا۔ تو رہ جائے کہ کس کلاس کو، اس فیصلے کی کس کلاس کو برقرار رکھا گیا، وہ تھا بیوروکریٹس، کہ جی بیوروکریٹس کو رکھا گیا اس کو، باقی کسی کا باقی پھر کون رہ جاتا ہے؟ پولیٹیشنز رہ جاتے ہیں، حکمراں رہ جاتے ہیں۔ کیا حکمرانوں کو حساب دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے۔ کیا حکمرانوں کا احتساب ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ کیا وہ حساب دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ کیا ان کا احتساب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ان کا احتساب کے نام پہ پولیٹیکل بلیک میلنگ ہوتی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہوتی، یہ برسہ برس سے چلی آ رہی ہے۔ بہت ماضی میں نہ بھی جائیں، ہم ایوب خان کے پیریڈ میں نہ بھی جائیں، تو نواز شریف صاحب نے آ کے احتساب بیورو کیوں بنایا تھا؟ اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے، اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف وہ احتساب بیورو بنایا گیا تھا، جس کے ثبوت ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے یہ نیب آرڈیننس لے کر آئے، اس کے جو پہلا سال ہے نیب آرڈیننس کا، اس میں پولیٹیشنز کو کہیں ٹچ نہیں کیا گیا اگر ہم دیکھیں اس میں۔ لیکن اس میں جب وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے کام کرنا شروع کیا، اور اس میں کچھ ایسے لوگوں کی انڈسٹریز پہ جو ہے وہ چھاپے مارے گئے جن کا تعلق اسی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے آرڈیننس کو لانے والوں سے تھا، تو وہاں سے روک دیا گیا۔ پھر جب مشرف صاحب کو پولیٹیکل ایمبیشنز ان کی بڑھی، تو انہوں نے پھر نیب کو ہی استعمال کیا پولیٹیکل بارگین کے لیے۔ پیپلز پارٹی پیٹریوٹ کے جن لوگوں کو پیپلز پارٹی چھوڑنے پہ وہ کیا گیا، ان کے سامنے ان کی فائلیں رکھ دی گئیں۔ مسلم لیگ کے جن لوگوں کو توڑنے کی بات کی گئی، ان کے سامنے ان کی فائلیں رکھ دیں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ نیب کو صرف پولیٹیکل بارگین کے لیے استعمال کیا گیا، اور اب بھی جب یہ فیصلہ آیا ہے تو اس چیز کے خاصے امکانات ہیں کہ یہی فیصلے لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے کہ بھئی ہاں بتاؤ، آپ کی فائل کھلوائی جائے یا آپ فلاں پارٹی میں جانے کو تیار ہوں گے، فلاں پارٹی میں۔ تو ہماری یہاں بدقسمتی سے کبھی بھی اکراس دا بورڈ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہمارے یہاں کبھی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی نہیں۔ ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا نام استعمال ہوا ایک دوسرے کے مخالفین کے لیے۔ بات کی ہے کہ آگے جا کے اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لوگ بڑی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کی وجہ سے الیکشنز کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں درست ہے؟ دیکھیے الیکشن مطلب یہ نا کہ یہ گو سلو کہہ سکتے ہیں نا آپ، اس کو گو سلو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو بالکل ایک پولیٹیکل بارگین کے طور پہ یہ وہ استعمال ہوگا until unless جس طرح نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر فل کورٹ بنا دیا جائے اور فل کورٹ کے سامنے یہ چیز چلی جائے، فل کورٹ پھر فیصلہ کر لے، فل کورٹ میٹنگ ہوتی یا نہیں ہوتی، میرے خیال میں ہوگی، فل کورٹ میٹنگ بھی ہوگی، اور یہ سارے جتنے بھی فیصلے ہیں صاحب تو اس کے آگے کا بھی خاکہ کھینچ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں اگر وہاں سے فیصلہ خلاف آیا پاورز دیٹ بی کے تو وہ عدلیہ کے خلاف نہیں۔ اگر فل کورٹ دیکھیں، اگر کوئی ریویو اس میں فائل ہوتا ہے، اب ریویو فائل کون کرے گا؟ کیا نگراں فائل کریں گے؟ کیوں فائل کریں گے نگراں کو کیا پڑی ہے نگراں کو فائل کرنے کی اس کے خلاف؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو یاد ہوگی یہ جو پٹیشن لگی ہے 18 کو، بٹ سر ایک چیز مجھے ذرا کیجیے گا، یقیناً آپ کی کسی قانونی ماہر سے بھی اس کے اوپر اگر بات ہوئی ہو تو کیا یہ جو جسٹس منصور نے بھی اس کے اوپر اختلاف کیا، پھر ایک سیریز چلتی آ رہی ہے کہ بینچز کی فارمیشن کے اوپر اختلاف کر رہے ہیں، اس بنیاد کے اوپر پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ آتا ہے منڈے کو یا اس کے سبسیکوینٹلی، تو اس بنیاد کے اوپر یہ کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کورٹ اینڈ پروسیجر اس کا وہ کیا سپریم کورٹ کا یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے
یہ بات ضرور کی تھی کہ پہلے اس کا فیصلہ کریں بینچ بنانے سے پہلے، کوئی بھی بینچ بنانے سے پہلے، اور اس کے بعد وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے. تو کیا اس پہ فل کورٹ اینڈ پروسیجر، اس پہ فل کورٹ بنے گا، اور فل کورٹ جب فیصلہ کرے گا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، ظاہر ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے. لیکن یہ اپنے طور پہ یہ بات ٹھیک ہے، اگر ہم صرف جس پہ آج فیصلہ آیا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ پہلی چیز یہ کہ کیا اس وقت کے حکمرانوں کو، یعنی پی ڈی ایم کے حکمرانوں کو، کیا اسے ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. اور ٹیک اپ کرنے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی متاثر تھے. تو میں اگر ڈائریکٹلی متاثر ہوں تو میں اپنے بارے میں خود ججمنٹ نہیں کر سکتا. میں ایسی ترامیم نہیں کر سکتا کہ جس کو میں براہ راست مجھے ریلیف مل رہا ہوں. کسی زمانے میں کوئی نہ کوئی ہوگا نا، اس کے اوپر تو ہم بڑی دفعہ بحث کر چکے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بینیفیشری تو ہوگا. نہیں تو کوئی انڈیپینڈنٹ بناتے نا، کوئی انڈیپینڈنٹ ایسی کمیٹی بناتے، وہ اس کو لک آفٹر کرتی، وہ ایک ایسے فیصلے. اس لیے یا پھر جس طرح جیسے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جی بہتر ہوتا کہ آپ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرواتے. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ میں آپ اپنی اپیلز کو لے کے جاتے اس میں، اور اس میں جو بھی فیصلہ ہوتا